بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ ہے، اور جماعت احمدیہ اپنے قیام کے روز اول سے ہی اسلام یعنی احمدیت کی تبلیغ کرتی ہی چلی آ رہی ہے۔ اور اب جب کہ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا اور سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے، تو اس سے اب تبلیغ کرنے میں، اسلام کی تبلیغ، اسلام کا پیغام پہنچانے میں بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اور سب سے اول طور پر جو جماعت احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کی جو تبلیغ کر رہا ہے وہ تو MTA ہے، جو جماعت احمدیہ کا آفیشیل ٹیلی ویژن ہے، جس پر سوال و جواب ہوتے ہیں، اور ان جو غیر مسلم یا غیر احمدی لوگ ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت چینل ہیں، انڈیویجول چینل ہیں۔ ان میں سے احمدیہ انصر اور اسلام احمدیت، خالد بن ولید، اور جو ہے نا میسیج آف اسلام وغیرہ، یہ اپنا جو جماعت احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں سارے پروگرام تو نہیں سن سکتا کیونکہ بات بہت لمبے ہوتے ہیں، اور سارے تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو میں ان سب کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ غیر احمدی جو مسلمان ہیں وہ ان پروگراموں میں آ کر جو سوالات کرتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں، اور کچھ آ کر ایسی کج بحثی کرتے ہیں کہ جنجناہٹ سی ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ گھن آنے لگتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی، بہت سے غیر احمدی مسلمان جو ان پروگراموں پر آتے ہیں اور اپنے سوال کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے تو وہ فرقہ بتاتے ہی نہیں، میں صرف جی مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں۔ تو جب یہ انہیں بتایا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خبر دی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو ان 73 فرقوں میں سے کون سا آپ کا فرقہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، تو آپ یقیناً پھر امت مسلمہ میں بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرقے بنانا تو بہت منع ہے، کسی قسم کا بھی جو ہے فرقہ نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کریم تو حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جو ہے نا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو تھام لو، اور تفرقہ مت کرو، فرقے مت بناؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقوں کا کہا ہے، یہ تو حدیث ہی قابل عمل نہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تواتر حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور آج تک کسی غیر احمدی مسلمان نے بھی، کسی عالم نے بھی اس کی جو ہے نا اس کا انکار نہیں کیا، وہ سبھی اس کو منوعن مانتے ہیں۔ اور ہر ان میں سے جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب یہی کلیم کرتے ہیں کہ وہ 73واں فرقہ ہم ہیں جو ناجی فرقہ ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ناری ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے، ہر کوئی 73واں فرقہ بننا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ فرقے نہیں،
بننے چاہیے. جو فرقے بناتے ہیں وہ اسلام میں ہی نہیں ہیں. بعد میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہی موضوع ہے. تو ان کی باتیں جو ہیں اسی طرح کی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ سچی مان بھی لی جائے تو رسول کریم نے تو فرمایا ہے کہ 73واں فرقہ ویسا ہوگا جیسا کہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کما انا علیہ و صحابی، کہ میرے اور صحابہ کی طرح ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ان کے صحابہ کی طرح ہیں، کیونکہ ہم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح روزے رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسی طرح حج کرتے ہیں. تو ناظرین اکرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کما انا علیہ و صحابی، تو اس کا مطلب نماز روزے اور حج زکوٰۃ نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو کفار مکہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو حج سے روکا گیا، اذان دینے سے روکا گیا، حرم میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور تو اور انہوں نے اپنے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کریم سے جو ہے نا روکا گیا. اور ان کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں تھی. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو پکڑ مارتے اور کہتے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم صابی ہو، تم مسلمان نہیں ہو. مسلمان تو ہم ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان تھے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کفار نے ان کا نام رکھا ہوا تھا صابی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ مجنون اور کذاب تو کہتے ہی تھے. پھر ایک اور نام، گندا نام رکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کا نام مذموم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو سلوک ہے، جو کما انا صحابی والا ہے، وہ کس جماعت سے ہو رہا ہے؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو عین لفظ پر لفظ جو ہے وہ جماعت احمدیہ پر پورا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو، جو احمدیوں کو جو ہے وہ مسلمان کہنے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس دفعہ تو انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی. قربانیوں سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. گھروں میں آ کر فریجوں سے گوشت نکال کر لے جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کرنے دیتے جن سے مسلمانوں کا مشابہ بھی ہو جائے. السلام علیکم کہنے کی بھی اجازت نہیں. کوئی کام نہیں کرنے دیتے. یہاں تک کہ انہیں جو ہے نا وہ جو عید کے موقع پر جو چینی اور آٹے کا جو ان کا کوٹا ملتا ہے وہ بھی نہیں لینے دیتے. ان کو ہر قسم کی جو ہے نا ان سے انسانی حقوق مکمل طور پر چھین لیے گئے ہیں. تو کما انا و صحابی علیہ و صحابی کا مکمل مصداق جو ہے وہ اس وقت جماعت احمدیہ ہے، اور کوئی بھی فرقہ نہیں. یہی وہ 73واں فرقہ ہے جو ناجی ہے. حالانکہ ہر آدمی جو ہے، ہر فرقہ جو ہے وہ 73واں فرقہ اپنے آپ کو بتاتا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تو سارے باقی جو مکہ کے لوگ تھے وہ تو سب اکٹھے تھے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور جب ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ان کے دل پھٹے ہوئے تھے،
وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور یہی حال آج کل جو 72 فرقے ہیں، باقی فرقے جو ہیں ان کا یہی حال ہے. کوئی جو ہے وہ بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں کہتا، کسی شیعہ کو مسلمان نہیں کہتا. کوئی شیعہ جو ہے وہ اہل حدیث کو یا وہابیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. ان سب کے دل پھٹے ہوئے ہیں، لیکن صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے خلاف یہ سب اکٹھے ہیں. مجھے ایک جو ہے نا ایک بات یاد آ گئی کہ اسی موضوع پر میری ایک بات ہو رہی تھی ایک بریلوی صاحب سے. تو اس نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہیں جو 73واں فرقہ ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے اس وقت، جو آپ کا لیڈر کون ہے؟ تو کہنا لیڈر کو چھوڑیں، ہم جو ہیں وہ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کام کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، جماعت کا جو ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے جس کے سارے جو ہیں وہ اس کے حکم کو مانتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح نماز ہو رہی ہو تو امام کی جو باتیں ہیں ان کو مانتا ہے. جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. جو کچھ جو ہے نا امام سے پہلے آپ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتے. امام کے حکم پر جو ہے وہ سب اپنے حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ میں نے اسے یہی بتایا کہ اتنا امام کا وہ جو ہے نا فالو کرتے ہیں، اس طرح اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اگر اس سے ذرا سی غلطی بھی ہو جائے تو آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے امام، جو کسی جماعت کے امام کے اس طرح اس کی جو ہے اطاعت کی جاتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جڑا امام نماز پڑھا رہا ہے اگر وہ جی غلطی کرے تو میں کس کے اس دے کنا دے منڈ چنڈ ماراں تے آکھاں اپنی نماز تیری خراب ہو گئی ہے تے نال ساڈی بھی خراب کرنا پیا. تو میں نے کہا شاباش ٹھیک ہے، آؤ چائے پیتے ہیں پھر بعد میں بات کریں گے. تو یہ حالت ہے، یہ ان کا کنسیپٹ ہے اپنے امام کا. جماعت احمدیہ ہے جو امام کے اشاروں پر چلتی ہے، ایک ہاتھ کھڑا ہونے سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ہاتھ کے گرنے سے وہ بیٹھ جاتی ہے. اس کو جو کہتے ہیں امام، جس کی اطاعت جو ہے وہ جماعت احمدیہ منوعاً اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرتی ہے. میں اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.